دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا سپورٹر ہے، قادیانیوں کا سپورٹر ہے. کیوں؟ میں دلیل سے اس کو ثابت کروں گا کہ یہ عمران خان جو ہے قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. نہیں مانتے تو پھر سب سے پہلے آپ اس کلپ کو سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس عمران خان نیازی کے بارے میں. We will support. ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی کیوں حفاظت کریں؟ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر. یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے. عمران خان یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے. ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں. ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ منہ دو. القادری کی طرح بول رہا ہوں. ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری نہ مل جائے، وہ بیدار نہ ہو جائے. یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر. یہ ایک ایسا عمل ہے، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پچ کے اوپر 2 بیٹسمین ہوتے ہیں، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا. ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، 2 بیٹسمین ہوتے ہیں. ایک بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اینڈ کو بچا کے رکھے، اور دوسرے بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکور بورڈ کو چلاتا رہے. ہم نے عمران خان کے ساتھ وہی اننگز کھیلنی ہے. جو آدمی پاکستان میں دہشت گردی پھیلائے گا، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گا، اس کے اوپر نیوکلیئر بم گرائیں گے. ہم نے حج کرنا ہے، وہ وہاں جا کے موجود ہے. ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں. اگر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں دوبارہ یہ کیا تو پھر ہم جو ہے جنگ کا اعلان کر دیں گے. یہ بات میں آج عمران خان کو کہہ رہا ہوں. ہندوؤں کے لیے بڑے بڑے حکومت کی سطح پر بڑے بڑے مندر بنائیں گے، بڑے بڑے چرچ بنائیں گے. یہودیوں کے لیے کہہ دیں گے تم اپنے سینیگوگ بنا لو، اسٹیٹ فنڈ دے گی. نہیں، یہ تو ہوگا، اس میں شک نہ کرنا، اس میں شک نہ کرنا، گنجائش نہیں ہے شک کی. سرکار نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم اپنی پوری شان سے آئیں گے، اس شان کے اندر یہ منصوبہ شامل ہے. سن لیا آپ لوگوں نے کہ اس نے کیا جو کچھ کہا. یہ میرے بارے میں کیوں نہیں کہتا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کہتا، شہباز شریف کے بارے میں کیوں نہیں کہتا. اس کے بارے میں جو کہتا ہے، کہتے ہیں نا کہ دال میں کچھ کالا ہے. میں اگر کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، کسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں، میں کسی نظریے کے طور پر اس کو سپورٹ کروں گا. جو میرا نظریہ ہوگا وہ بھی اسی پارٹی اور اسی جماعت کا بھی نظریہ ہوگا. تو ویسے میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کروں گا، یہ کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور عقیدہ بھی اسی بندے کا ہے جو اس کے بارے میں جو کچھ آپ لوگوں نے سن لیا. کیوں کہ بندہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے جو خود
اپنے لیے جو نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ جو اپنا عقیدہ ہو، جو اپنا نظریہ ہو، اس نظریہ والوں کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ جس کے ساتھ رہو گے مذہب بھی اسی کا اختیار کرو گے. پشتو میں وہ مثال ہے کہ چچا سر وہ سے مذہب بہ ہوں وہ سے. تو یہ بھی ان کے ساتھ رہا ہے. اس کے والد جو ہیں وہ بھی قادیانیوں کی قبرستان میں اس کی جو ہے قبر ہے. کیوں؟ اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ قادیانی نہ ہوتا تو پھر اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں کیوں نہیں دفنایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. تو مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ مدینے کی ریاست میں مساجد گرانے کا حکم تھا یا مساجد بنانے کا حکم تھا؟ مجھے آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تھا تو سب سے پہلے جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد قباء تھی. وہ مدینہ کی ریاست تھی، اور اس نے سب سے پہلے جو تھا وہ جب ان کو حکومت ملی سب سے پہلے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی اس کو گرا دیا. چنوٹ میں اس نے کتنا بڑا مدرسہ جو ہے وہ گرا دیا کہ یہ سرکاری جگہ پر بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو گرا رہے ہیں. کوئی سرکاری جگہ پر نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو قادیانی کو جو جگہ ہے، جو قادیانی کا علاقہ ہے، اس میں یہ مدرسہ تھا اور علماء دیوبند کا تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس مدرسے کی وجہ سے ہمارے قادیانیوں کی جڑ ختم ہو جائے گی، تو اس نے سب سے پہلی شروعات اسی مدرسے پر کیا اور اس کو گرا دیا. اگر یہ بات کرتا ہے کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا تو مجھے بتاؤ کہ مدینے کی ریاست میں مساجد گرانے کا حکم تھا یا بنانے کا حکم تھا؟ اس نے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مدرسہ سرکاری جگہ پر تھے، تو کرتاپور میں جو اس نے 300 کرنال میں وہ سکھوں کے لیے جو مندر بنایا اور دراصل بنایا ہے قادیانیوں کے لیے. اگر آپ بھی ابھی جائیں تو اسی مندر میں جو ہے اسی مندر میں قادیانیوں کی تصاویریں لگی ہوئی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی سب سے بڑا تصویر لگا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سکھوں کے لیے بنایا. چلو ہم مانتے ہیں کہ سکھوں کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ جو زمین تھی یہ آپ کی باپ کی وراثت تھی یا آپ کی اپنی جائیداد تھی؟ یہ بھی تو پاکستان کی سرزمین ہے. اس کے لیے آپ نے وہ اتنے 300 کرنال کی جگہ دیا اور اس پر پاکستانی جو پیسے تھے وہ خرچ کیے. اپنی جیب سے تھوڑا آپ نے بنایا ہے، اور پھر اوپر سے کہہ رہا ہو کہ میں نے 400 مندر جو ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم 400 مندر جو ہیں اور بھی بنائیں گے. تو مجھے آپ لوگ یہ بتا دیں کہ یہ قادیانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں مانتے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا 2018 میں، تو جب وہ مرزا مسرور سے ووٹ مانگنے گیا تھا، اس کی جو ٹیم کی عورت تھی اس نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں ووٹ دے دیں تو ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. اور حق کیا ہے ان لوگوں کی؟ ان لوگوں کی حق یہ ہے کہ 74 میں جس طرح علماء دیوبند کو اس کو تار کر دیا تھا، پاکستان سے بگایا تھا اور آئین سے نکالا ہے. کافر ہیں، پھر بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو حق ہیں یہ ہمیں واپس کر دے. اور عمران خان نے کہا کہ میں اس حق کو آپ لوگوں کو واپس کروں گا، لیکن آپ ہمیں حق دے دو. تو آپ بتائیے کہ یہ کہاں مسلمان ہو گیا؟ پھر اس نے ایک دوسرے کے نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کلپ سن لیں، جو عورت اس کی ووٹ مانگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں. تو یہ کلپ سنیے. آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان سے، جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے. کہ نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. اور پھر بھی اگر نہیں مانتے ہو
تو پھر وہ ایک دوسرا کلپ میں آپ لوگوں کو سناؤں کہ اس نے خود بھی انکار کیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور پھر پیچھے سے ہنستا بھی ہے. تو آپ لوگ بتا دیں کہ یہ مسلمان رہ سکتا ہے ایسے غلیظ الفاظ؟ اور پھر کہتے ہیں ایک دوسرا کلپ بھی آپ لوگ سن لیں. کہ جو ختم نبوت کا کلاس تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی. یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشائخ نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلاس آیا. ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 74 میں جو آئین قانون پاس ہوا ہے یہ کوئی مولوی نے نہیں پاس کیا تھا، یہ اس کے باپ نے پاس کیا تھا جو قادیانیوں کی قبرستان میں ابھی پڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم بنایا. یہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے. نخ نالت ہو ایسی تم پر بھی. کیوں کہ ایسے جاہل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہے.